25 پاکستانی فوجی، بلکہ 25 سے بھی زیادہ پاکستانی فوجی 2 دن میں ہلاک ہوئے ہیں، یہ خبر آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو کرم میں ٹی ٹی پی کے حملے میں فوجی مارے گئے تھے، پہلے ان کی تعداد 11 بتائی گئی، پھر 16 بتائی گئی، اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لاشیں ان کی اور ملی ہیں، تو یہ تعداد اب 18 تک جا پہنچی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ 18 میں 25 جمع کریں تو آپ خود حساب لگا لیں، یہ تقریباً 43 پاکستانی فوجی جو ہے ہلاک ہوئے ہیں 2 دن کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اور پاکستانی فوج کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میں اس کی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو خاران میں گرک ڈیم کے قریب ایک پاکستانی فوجی چوکی جو قائم کی گئی تھی، وہاں پر دونوں طرف سے حملہ کیا ہے بی ایل اے نے، اور اس میں وہاں موجود جو فوجی تھے وہ 5 ان میں سے فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے ہیں، اور اس جگہ پر 7 پوزیشنز تھیں پاکستان آرمی کی جن کو اس چوکی پر نشانہ بنایا گیا، اور بی ایل اے نے ماڈرن ویپنز کا استعمال کیا ہے، اس میں یہ خاص بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بی ایل ایف نے اوران میں جو ڈیم بنانے والی کمپنی اور جاسوسی آلات تھے ان کو نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر جو ڈیٹ آ رہی ہے میں تھوڑا سا خود بھی کنفیوز ہوں، آپ لوگ چیک کر کے ڈبل چیک کر کے تو کمنٹس میں بتائیں۔ خبر یہ ہے کہ یہ 6 ستمبر کا واقعہ ہے، تو اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ ٹائپ کی غلطی ہے اور یہ 6 اکتوبر ہے یا 6 ستمبر ہے۔ بہرحال یہ حملہ ایک اور ہے جو رپورٹ ہوا ہے، اور اسی طرح اورکزئی کرم میں جو حملہ ہوا تھا کل، اس میں ایک کرنل، ایک لیفٹیننٹ اور ایک میجر سمیت اب تک 18 افراد کے ہلاک ہونے کی ہمارے پاس کنفرمیشن آ چکی ہے جی۔ سی پیک روڈ پر قائم پاکستانی فوج کے ایک کیمپ پر حملہ کیا گیا، 3 گھنٹے تک یہاں پہ گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور کیمپ کو چاروں اطراف سے بی ایل ایف کے سرمچاروں نے گھیرے میں لے کر جو ہے حملہ کیا، اور پھر اس کیمپ کے اندر داخل ہو گیا آبویسلی، اور وہاں پہ موجود تمام پاکستانی فوجیوں کو انہوں نے مار ڈالا، یعنی تمام پاکستانی فوجی وہاں مارے گئے۔ اب یہ میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کیمپ پر ان کا قبضہ کتنی دیر تک قائم رہا، ابھی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر آج شام تک یا کل تک ہمیں موصول ہو جائے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بتاؤں کہ یہ حملہ بڑا زبردست تھا، اس لیے کہ یہ سی پیک روٹ کے اوپر جو ہے وہ فوجی کیمپ تھا جس پر یہ حملہ کیا گیا، اور اس کی سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ فوجی دستے، نگرانی والے کیمرے، ڈرونز، ہیلی کاپٹر، اور جو ہے وہ بہت سارا جو ہے سسٹم یہاں پہ موجود ہونے کے باوجود جو ہے یہ بی ایل ایف نے یہاں پر حملہ کیا ہے، اور اس کیمپ کے اندر انہوں نے قبضہ کیا۔ تو خبر جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس حملے میں بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگجوؤں نے کیمپ پر قبضہ کر کے تمام فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا حملہ ہے، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ کیمپ پر جب حملہ ہوتا ہے تو وہاں سے یہ پھر تمام ساز و سامان بھی لے جاتے ہیں، اور اگر فدائین حملہ ہو تو پھر یہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو فوج اس کیمپ پر آتی ہے حملہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور آخری گولی کے فلسفے کے تحت پھر آخری گولی جو ہے وہ اپنے آپ کو مار کے تو یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی پیٹرن چل رہی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار تجزیہ کر رہے ہیں کہ زہری جو ہے جہاں مکمل اس وقت محاصرہ جاری ہے اور وہ محاصرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کے جواب میں بلوچ سرمچار جو ہے ان کو ایک اور محاذ کھولنا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بی ایل ایف نے ان کی مدد کے لیے یہ ایک دوسرا محاذ کھولا ہے۔ زہری کا جہاں تک تعلق ہے ناظرین، زہری کے اوپر اس وقت وہ شدید بمباری ہو رہی ہے، ٹینک میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں، اور توپ خانہ بھی وہاں پہ ہے، مارٹر گولے پھینکے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے کیمپوں میں بلایا جا رہا ہے، فوجی کیمپ میں بلایا جا رہا ہے اور لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی دردناک خبر یہ ہے
کہ ایک حاملہ خاتون تھیں جس کو سیکورٹی فورسز نے ہاسپٹل جانے سے کئی گھنٹوں تک روک رکھا، اور یہ خاتون لیبر میں تھیں، ان کو دردیں ہو رہی تھیں، اور وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، اور جو ہاسپٹل ہے زہری وہ بھی بند کیا ہوا ہے۔ تو ان کا نام فہمیدہ ہے، اور فہمیدہ بنت واحد بخش، تو ان کا بچہ بھی پیٹ میں جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور وہ زچگی کے دوران خود بھی دم توڑ گئیں۔ تو یہ جو ہے صورتحال بہت ہی افسوسناک اور دردناک ہے، لیکن اس دردناک خبر کے بیچ ایک خبر اچھی یہ بھی آئی ہے کہ ماما قدیر جو ہے ان کی صحت کچھ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کو اب ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک بڑا اہم بیان آج گردش میں رہا، اور کل وہ بیان آیا تھا، اور اس بیان میں ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان، پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر، پشتون، سب کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ مل کر پاکستان کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیں۔ اب وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ ایک علیحدہ سوال ہے، یا ان کے آپس میں کوئی رابطے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ سب مل کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کریں، اور سب مل کے آزادی حاصل کریں۔ دوسرا جو ان کا بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بحیثیت ڈاکٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرد اور عورت جو ہے اس میں کوئی زیادہ جسمانی یا دماغی فرق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ بالکل فرق نہیں ہے، اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری جو آدھی آبادی ہے عورتوں پہ مشتمل ہے، اس کو بھی اب میدان جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، اور ان کو بھی اب بلوچستان کی حرمت اور بلوچستان کی آزادی کے لیے بندوق اٹھانی پڑے گی۔ یہ پیغام ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے جاری کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دو ہی طریقے ہیں آزادی حاصل کرنے کے، ایک وہ گاندھی کا طریقہ ہے، اس سے تو خیر آزادی حاصل نہیں ہوگی، لیکن دوسرا طریقہ بندوق کا ہے، اور آزادی جو ہے وہ بندوق اٹھائے بغیر نہیں ملتی۔ یہ انہوں نے پیغام دیا ہے۔ ظاہر ہے ہم تو اپنے چینل پر وائلنس کو پروموٹ نہیں کرتے، کسی طرح کا بھی وائلنس ہو، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ جو خبریں ہیں ان کو آپ تک پہنچایا جائے۔ اب صورتحال جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹا کے سہیل آفریدی نام کے ایک نوجوان کو خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ یہ کافی 34,000 سے زیادہ ووٹ لے کے جیتے تھے 2024 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں، اور ان کے مد مقابل جو تھے ان کو تقریباً 7,000 کچھ ووٹ ملے تھے، تو بڑی اکثریت سے یہ جیتے۔ اور یہ انصاف اسٹوڈنٹ جو فیڈریشن تھی اس کے یہ صدر بھی تھے، اور ان کا بڑا رول تھا۔ ابھی یہ منسٹر تھے جو ایجوکیشن کے علی امین گنڈاپور کی کیبنٹ میں، اب ان کو بنایا گیا ہے، ایک نیا چہرہ لایا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر۔ اب میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ بلوچ جو ہیں لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی ایک تو توجہ ہٹانے کے لیے کہ بھئی یہ نیا وزیر اعلیٰ آیا تو چلو دیکھتے یہ کیا کرتا ہے، لیکن بلوچ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو سہیل ہے یہ علی امین گنڈاپور سے بھی زیادہ جابر اور ظالم جو ہے اقدامات میں فوج کا نیا یس مین بن کر آیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں کافی دنوں سے یہ چرچا چل رہی تھی کہ شاید عمران خان ان سے خوش نہیں ہے اور ان کو تبدیل کیا جائے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس سپیڈ سے پاکستانی فوجی خیبر پختونخوا میں مارے جا رہے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ جو اس وقت کشمکش چل رہی ہے اور جو کشیدگی چل رہی ہے سفارتی طور پر بھی اور زمینی طور پر بھی، اس حوالے سے یہ ایک تبدیلی جو ہے بڑی اہم تبدیلی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کس طرح سے صوبے کو چلاتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے سہیل آفریدی کی اسٹریٹجی کیا علی امین گنڈاپور کی اسٹریٹجی سے مختلف ہوگی، اور کیا یہ
عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی نیا ارینجمنٹ ہے جس کے تحت ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں اس لیول کی تبدیلی فوج کو آن بورڈ لیے بغیر جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو اس میں عاصم منیر صاحب کی بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے جو سپاہی ہیں کافی ڈیمورلائز ہو چکے ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے اور وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور ان کی کچھ ایسی تصویریں بھی آ رہی ہیں جہاں پہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ان کو زمینوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کو مختلف جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے اور ان پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جتنی لمبی ہوتی جائے گی لڑائی پاکستان کے لیے، لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہی دشوار ہوتا جائے گا۔ اس وقت سب کی نظریں دو چیزوں پر ہے، ایک تو یہ کہ 2 دن کے بعد نوبل پیس پرائز کا اعلان ہونے والا ہے، اس میں لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ غالباً ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈر ہیں، ان کو، اور اس وقت جیل میں ہیں 6 مہینے سے، ان کو نوبل پیس پرائز ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ایمل ولی خان کی سیکیورٹی ہٹائی گئی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ خدشہ ہے اور کچھ کا تو ماننا ہے کہ اب ایمل ولی خان کی اسیسینیشن کی جائے گی۔ ہم ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن پشتون یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ایمل ولی خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ دیا اور سارا کچھ، لیکن ان کے اندر جو وہ پشتون خون ہے اس نے جس طرح سے جوش مارا ہے، اور جس طرح انہوں نے عاصم منیر پر تنقید کی ہے کہ یہ سیلز مین کی طرح ریئر ارتھ منرل لے کے دنیا میں گھوم رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دکھائیں اور سارا، تو اس کے خلاف جو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ پشتون کا خون جوش مار رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ خان عبدالغفار خان صاحب کے پوتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب سمجھ گئے ہیں کہ اندر خون وہی ہے، لہٰذا اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کو اسیسینیٹ شاید کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح سے منظور پشتین صاحب جو ہیں مشر، ان کے حوالے سے بھی یہ اب کچھ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے 5 رکنی جو ہے وہ ایک ٹیم تیار کی گئی ہے جو منظور پشتین صاحب کی اسیسینیشن کی کوشش کرے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مشر منظور پشتین کو لمبی زندگی کی ہم دعا دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مشر منظور پشتین ایک شخصیت کا نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک سوچ اور اب ایک فکر کا نام ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ اپنی زندگی میں ہی لیجنڈ بن جاتے ہیں۔ مشر منظور پشتین صاحب کے اوپر اگر اس قسم کا کوئی مہم جوئی کی جاتی ہے، یا ایمل ولی خان صاحب کے اوپر اس قسم کی مہم جوئی کی جاتی ہے، تو پھر یہ میرا خیال ہے پرامن جدوجہد کے تمام راستے جو ہے ہو سکتا ہے کہ پشتون قوم اس فیصلے پر پہنچے کہ یہ بے ثمر ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، پی ٹی ایم کے ہوں یا ایمل ولی خان صاحب کے ہوں، مل کر یا علیحدہ علیحدہ مسلح لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں، بندوق اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے آنے والے دن جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے ہی اہم ہوں گے۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ 2 دن میں کل یا پرسوں نوبل پیس پرائز کا اعلان کیا جائے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو نوبل پیس پرائز کا ایوارڈ دیا جائے۔ اس کا تقابلی جائزہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کے حالیہ بیان سے، جس میں انہوں نے خواتین کو بندوق اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیان کی طرف جو ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کیا ری ایکشن آتا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا جو راستہ ہے وہ گاندھین راستہ ہے، نان وائلنٹ، پرامن طریقے سے جدوجہد، جس کو مکمل طور پر ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے مطلب ہے بین انہوں نے بات کر کے اس راستے کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر کے اوپن کال دی ہے بلوچ خواتین کو اسلحہ اٹھانے کی۔ تو آنے والے دن جو ہے
ان میں بہت زیادہ ہلچل ہونے جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا، اور تجزیہ بھی شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔